السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 8 شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے قضاء حاجت کے لیے، انطلق حتی لا یراہ احد، تو اتنی دور تشریف لے جاتے کہ کسی کی نظر آپ پر نہ پڑ سکتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص نہ دیکھ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی کوشش کرے کہ اپنے اس قسم کے بشری ضرورتوں کو اس طرح پورا کرے کہ کوئی آنکھ اسے نہ دیکھے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی میں ساتھ تھا۔ فَأَرَادَ أَن يَبُولَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کا تقاضا ہوا۔ فَأَتَى دَامِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ، تو آپ ایک دیوار کے نیچے نرم زمین کی طرف آئے۔ فَبَالَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوئے۔ ثُمَّ قَالَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ، جب تم میں سے کسی کو پیشاب کرنا ہو تو اس کے لیے مناسب جگہ تلاش کرے۔ مطلب یہ ہے ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے، ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں پردہ بھی ہو اور چھینٹے پڑنے کا خطرہ بھی نہ ہو اور رخ بھی غلط نہ ہو۔ عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی مستحمہ۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ، پھر اسی میں غسل کرے یا اس میں وضو کرے۔ فإن عامۃ الوسواس منہ، اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا بہت ہی غلط ہے کہ آدمی اپنے غسل کرنے کی جگہ میں پہلے پیشاب کرے پھر وہیں غسل کرے یا وضو کرے۔ اس کا برا نتیجہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے پیشاب کی چھینٹوں کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور البتہ آخر میں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر غسل خانہ کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں پیشاب کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے یا اس کا فرش ایسا بنایا گیا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی بہا دینے سے اس کی پوری صفائی اور طہارت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا حکم یہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی تہذیب کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر الگ جگہ بنی ہوئی ہے تو بہت اچھا، پھر تو ایک سیپریٹ سسٹم ہے۔ اگر الگ جگہ نہیں بنی ہوئی، صرف ایک فرش ہے، تو وہاں بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال حکم اس کا پھر ویسا نہیں ہے جیسے اوپر بتایا کہ اس سے وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، یا کیونکہ اس میں ایک حد تک اجازت ہے کہ اگر انسان اس چیز کو برداشت کرے، اس کی طبیعت برداشت کرے تو ہو سکتا ہے۔ عن عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی حجر، کہ تم میں سے کوئی ہرگز کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگل میں اور اسی طرح گھروں میں جو سوراخ ہوتے ہیں عموماً حشرات الارض کے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی یا نادان بچہ کسی سوراخ میں پیشاب کر دے تو ایک تو اس میں رہنے والے حشرات الارض کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے، دوسرا یہ کہ کوئی زہریلی چیز اس میں ہو اور وہ نکل کر کاٹ نہ لے، اس کا بھی خوف ہے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الحشوش محتضرۃ، حاجت کے ان مقامات میں خبیث شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں، رہتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ، پس جب آئے تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء میں، فَلْيَقُلْ، پس چاہیے کہ وہ کہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبیثوں اور خبیثنیوں سے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ قضاء حاجت کی مجبوری سے جب کسی کو ان گندے مقامات میں جانا ہو تو وہاں جانے سے پہلے خبیثوں اور خبیثنیوں، جنات، شیاطین کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے اور اس کے بعد قدم رکھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، غفرانک، اے اللہ تیری پوری مغفرت کا سائل ہوں، طلبگار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اے اللہ تو نے اس میرے گندے فضلے کو میرے جسم سے خارج کر کے میری طبیعت کو ہلکا کر دیا اور مجھے راحت اور عافیت عطا فرمائی، اسی طرح میرے گناہوں کی بھی پوری مغفرت فرما کر میری روح کو پاک صاف اور گناہوں کے بوجھ سے میری پیٹھ کو ہلکا کر دے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، کہ اس اللہ کے لیے حمد و شکر ہے جس نے مجھ سے گندگی دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں دعائیں موقع کے بہت مناسب اور برمحل ہیں، اس لیے خیال یہ ہے کہ کبھی آپ یہ پڑھ لیتے ہوں گے اور کبھی غفرانک والی پڑھ لیتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔